بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بن زیاد نے نوجوان ہنری کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔ یہ وہی ہنری تھا جسے فلورا دل و جان سے چاہتی تھی اور وہ فلورا کے پیچھے تلیتلا گیا تھا۔ شاہ اندلس راڈرک نے فلورا کو بے آبرو کر دیا تو ہنری تلیتلا سے شاہی استبل کا گھوڑا چوری کر کے بھاگا اور سیوستا پہنچ کر فلورا کے باپ جولین کو اطلاع دی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے موسیٰ بن نصیر نے جولین کی وفاداری اور دیانتداری کا امتحان لینے کے لیے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی فوج سے اندلس کے کسی علاقے پر حملہ کرے۔ جولین نے یہ شرط قبول کر لی تھی۔ وہ اپنی فوج لے کر چلا تھا تو فلورا اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام اپنے ہاتھوں لینے کو بیتاب تھی، لیکن جولین نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر طارق بن زیاد کی فوج اندلس کو روانہ ہونے لگی۔ جولین اور اوپاس ساتھ جا رہے تھے۔ فلورا کو معلوم تھا کہ جولین اسے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ اس نے ہنری سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ ہنری کو بھی اس فوج کے ساتھ نہیں لے جایا جا رہا تھا۔ اس کا مسلمانوں کی فوج کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اگر جولین کی فوج بھی جا رہی ہوتی تو ہنری ساتھ جا سکتا تھا۔ اس کا باپ شاہی استبل کا بڑا افسر تھا۔ تم مجھے مسلمانوں کا لباس لا دو، فلورا نے ہنری سے کہا تھا۔ میں یہ پہن کر جہاز میں سوار ہو جاؤں گی۔ میں اپنے ہاتھوں راڈرک سے انتقام لوں گی۔ ہنری اسے روکتا رہا مگر وہ اور زیادہ جذباتی ہو گئی۔ ہنری کو خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گی۔ فلورا، ہنری نے اسے کہا تھا، میں تمہارے جذبات کا اندازہ کر سکتا ہوں، لیکن تم نے ایک پہلو پر غور نہیں کیا۔ تم نے اپنے آپ کو یقین کیسے دلا لیا ہے کہ تم راڈرک تک پہنچ جاؤ گی اور اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو گی؟ میں مسلمانوں کے مردانہ لباس میں ہوں گی۔ جذبات سے نہیں، عقل سے سوچ فلورا، ہنری نے کہا۔ تم زخمی ہو سکتی ہو، قتل بھی ہو سکتی ہو، اور اگر تم زندہ پکڑی گئی تو تم خود سمجھ سکتی ہو پھر کس کس سے اپنی آبرو ریزی کا انتقام لوگی۔ فلورا چپ ہو گئی جیسے وہ بات سمجھ گئی ہو۔ پھر یوں کرو ہنری، اس نے کہا، تم جاؤ اور راڈرک کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو۔ میں تمہاری امانت تھی، اس نے اس میں خیانت کی ہے۔ میری عصمت کے اور میری روح کے مالک تم ہو۔ اس بدبخت راڈرک نے میری روح کو بھی ناپاک کر دیا ہے۔ کہو ہنری، میرا سینہ ٹھنڈا کرو گے؟ کروں گا، ہنری نے کہا۔ میں تمہاری بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ اس نے فلورا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے چومے، پھر اپنے سینے پر رکھ کر کہا، تمہاری محبت کی قسم، راڈرک میرے ہاتھوں مرے گا۔ ایک وعدہ اور کرو، فلورا نے کہا۔ راڈرک کا سر کاٹ کر جہاں لاؤ گے، میں اس کے سر کو آوارہ کتوں کے آگے پھینکوں گی۔ وعدہ، ہنری نے کہا، میں اس کا سر لے آؤں گا۔ حسین و جمیل اور نوجوان فلورا نے اتنے بڑے ملک کے بادشاہ کو ٹھکرا دیا اور شاہی استبل کے ایک ملازم کو دل دے دیا تھا۔ ہنری دھوکے میں ایک جہاز پر سوار ہو گیا اور اندلس پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی فوج سے الگ کر لیا تھا، اسی لیے وہ آگے چلا گیا تھا۔ طارق بن زیاد کی فوج کی روانگی کے بعد فلورا کا روزمرہ کا معمول بن گیا کہ صبح اور شام عبادت گاہ میں چلی جاتی اور عبادت کر کے دو ہی دعائیں مانگتی، ایک یہ کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور دوسری یہ کہ ہنری راڈرک کا سر لے کر زندہ واپس آ جائے۔ طارق بن زیاد نے اس اطلاع پر کہ اندلس کی فوج اکٹھی ہو چکی ہے اپنی فوج کو فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ دوڑتا ہوا جبل الطارق پر چڑھ گیا اور اپنے سامنے اور دائیں بائیں زمین کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ساتھ مغیث الرومی کے علاوہ دوسرا تجربہ کار سالار طریف بن مالک تھا۔ وہ اپنی پسند کا میدان منتخب کر رہا تھا۔ اس نے ایک ایسے علاقے کی طرف اشارہ کیا جہاں اونچی ٹیکریاں تھیں، ان پر سبزہ تھا اور درخت بھی۔ تمام گھوڑ سواروں کو ان ٹیکریوں کے اندر بھیج دو، طارق نے اپنے سالاروں سے کہا۔ سواروں کے کماندار سے کہو کہ سوار گھوڑوں پر سوار اور اشارے کے منتظر رہیں۔ اس نے سالاروں کو اپنی فوج کی ترتیب اور تقسیم سمجھائی اور ہدایات دیں۔ پھر وہ چٹان سے اتر آیا۔ جن ماہی گیروں اور ملاحوں کو روک لیا گیا تھا انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور باہر نہ نکلیں۔ تیر انداز دستے کے کماندار کو اس نے خصوصی احکام دیے۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اندلس کی فوج آ گئی ہے۔ طارق بن زیاد اپنے ساتھ چند ایک دستے لیے آگے چلا گیا۔ ادھر سے تھیوڈومیر آگے آیا۔ وہ محافظوں کے درگے میں تھا اور محافظ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑوں پر سوار تھے۔ تم کون لوگ ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تھیوڈومیر نے بلند آواز سے پوچھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ طارق کو ترجمہ بتایا گیا۔ ٹھہرو ابن زیاد، جولین نے اسے کہا، اسے میں جواب دوں گا۔ جولین اپنا گھوڑا آگے لے گیا اور تھیوڈومیر کے جواب میں بلند آواز سے بولا، تم پوچھتے ہو کیا لینے آئے ہیں؟ ہم اندلس لینے آئے ہیں اور نمک حرام۔ تھیوڈومیر نے للکار کر کہا، تو ہمارا باج گزار اور ہمارے ملک پر حملہ کرنے آیا ہے؟ یہ کن لوگوں کو ساتھ لایا ہے؟ یہ تیری اپنی فوج نہیں، تو پہلے یہاں لوٹ مار کر کے چلا گیا ہے، اس لیے تو سمجھتا ہے کہ اب بھی زندہ واپس چلا جائے گا۔
ہوش میں آ اور جنگلیوں کے اس لشکر کو واپس لے جا۔ میری فوج دیکھ، تیرے پاس تو گھوڑ سوار بھی نہیں، میرے لشکر کو دیکھ، تیرے لشکر سے دگنا ہے۔ طارق بن زیاد کو اس کی زبان میں بتایا گیا کہ تھیوڈومیر اور جولین میں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ طارق نے طبل بجانے کا حکم دے دیا۔ طبل بج اٹھے اور طارق نے اپنے دستوں کو حملے کا اشارہ دے دیا۔ تھیوڈومیر اس گھمنڈ میں مبتلا تھا کہ اس کے پاس مسلمانوں سے دگنی فوج اور 1000 گھوڑے ہیں۔ پیادہ مسلمان نعرہ تکبیر کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ تھیوڈومیر اپنے محافظوں کے ساتھ پیچھے چلا گیا۔ اسے خود لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے فتح کا یقین تھا۔ ادھر طارق بن زیاد اپنے حملہ آور دستوں کے ساتھ سب سے آگے تھا۔ تھیوڈومیر نے اپنے 1000 گھوڑ سوار پیادوں کے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے دستوں کا تصادم ہوا۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جہاز جلا دیے گئے تھے۔ ان کے سپہ سالار طارق بن زیاد کے خطاب نے ان میں نئی روح پھونک دی تھی۔ طارق نے ان 2-3 دستوں سے حملہ بڑا ہی شدید کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد طارق بن زیاد پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے ماتحت کمانداروں نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ انہیں زندہ نہ جانے دینا۔ لڑائی کے قیامت خیز ہنگامے میں تھیوڈومیر کی للکار بلند ہوئی، یہ بھاگ رہے ہیں، بھاگ کے نہ جائیں، ہر ایک کو کاٹ دو، ان کے پیچھے جاؤ۔ طارق بن زیاد نے اپنے دستوں کو اور تیزی سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اسی تیزی سے دشمن کے دستے پسپا ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے آئے۔ طارق نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ درمیان والے حصے کو اس نے اپنی کمان میں رکھا تھا، اسی سے اس نے حملہ کیا تھا اور ان دستوں کے ساتھ وہ پسپا ہو رہا تھا۔ پسپائی تیز ہو گئی، نعرے خاموش ہو گئے اور مسلمان ایسی جگہ آ گئے جہاں گھنے درختوں کی بہتات تھی اور ایک طرف لمبی ٹیکری تھی۔ اندلس کے دستے جب ان درختوں کے نیچے آئے تو ہر درخت کی گھنی شاخوں میں سے ان پر تیروں کا می برس پڑا۔ مسلمان تیر انداز ٹیکری پر بھی چھپے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دشمن پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اندلس کے ان دستوں میں پیادوں کے ساتھ گھوڑ سوار بھی تھے۔ تیر انداز بہت قریب سے تیر چلا رہے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہیں ہو رہا تھا اور تیر جسم میں دور اندر تک چلا جاتا تھا۔ یہی وہ خصوصی ہدایات تھیں جو طارق بن زیاد نے اندلس کی فوج کی آمد سے پہلے تیر انداز دستے کے کماندار کو دی تھی۔ دشمن کے آنے سے پہلے ہی تیر اندازوں کو درختوں اور ٹیکری پر چڑھا دیا گیا تھا اور طارق بن زیاد کی پسپائی کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو تیر اندازوں کے جال میں لایا جائے۔ یہ چال کامیاب رہی۔ اعلان کر دو کہ دشمن کے گھوڑوں کو تیر نہ لگے، طارق بن زیاد نے حکم دیا۔ ہمیں گھوڑوں کی ضرورت ہے، دشمن کا کوئی سوار زندہ نہ جائے۔ بڑی بلند آواز سے یہ اعلان ہونے لگے۔ تھیوڈومیر اپنے ان پیادہ اور سوار دستوں کا انجام دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ابھی بہت فوج تھی۔ ادھر مسلمانوں کی فوج کے 2 حصے تھے، ایک دائیں دوسرا بائیں کھڑے تھے۔ تھیوڈومیر نے ایک ہی بار ان دونوں حصوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ طارق بن زیاد کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق یہ دونوں حصے اور زیادہ دائیں اور بائیں چلے گئے تاکہ دشمن کی فوج اور زیادہ بکھر جائے۔ بربر مسلمان بڑے خونخوار جنگجو تھے، لڑنا مرنا اور مارنا ان کا مشغلہ تھا۔ اسلام نے انہیں لڑنے کا نیا ہی جذبہ اور ایک مقصد دے دیا تھا، اس لیے اب تو ان کے لڑنے کے انداز کچھ اور ہی تھے۔ پہلے وہ اپنے اپنے قبیلے کے نام پر لڑا کرتے تھے۔ خود عیسائی مورخوں نے لکھا ہے کہ اندلس کی فوج میں لڑنے کا وہ جذبہ نہیں تھا جو مسلمانوں میں تھا۔ اندلس کے فوجی اپنے آپ کو بادشاہ کے ملازم سمجھتے اور تنہا کے لیے لڑتے اور تنہا کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے۔ بڑے پادری بھی شاہی خاندان کے افراد، امراء اور وزراء کی طرح عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے۔ اندلس میں یہودی بھی خاصی تعداد میں آباد تھے، لیکن عیسائیوں نے انہیں غلام بنا رکھا تھا۔ یہودیوں کی لڑکیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں تھی۔ کوئی نوجوان اور خوبصورت یہودی لڑکی نظر آتی، پادری کے حکم سے اسے گرجے کی ملکیت میں دے دیا جاتا تھا۔ بتایا یہ جاتا کہ اس لڑکی کو نن بنایا جائے گا، لیکن اسے پادری اپنی کنیز بنا لیتا تھا۔ اوپر کے طبقے اور مذہبی پیشواؤں کے اس کردار کے اثرات فوج میں بھی پائے جاتے تھے۔ ملاحوں اور ماہی گیروں نے سالار مغیث الرومی کو بتایا تھا کہ ان کے ملک کے فوجی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں تو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اندلس کے لشکر کا حملہ جذبے اور اپنی روایات کے مطابق روکا۔ وہ تعداد میں قلیل تھے لیکن لڑنے کے جذبے سے سرشار تھے۔ تھیوڈومیر کو توقع تھی کہ اس کی اتنی زیادہ فوج ان قلیل تعداد مسلمانوں کو کاٹ کر پرے پھینک دے گی، لیکن اس پر عقب سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا بندوبست طارق بن زیاد نے پہلے کر رکھا تھا۔ بندوبست یہ تھا کہ طارق بن زیاد نے سوار دستے کو دشمن کے پہلو میں کھڑی ٹیکریوں کے اندر چھپا دیا تھا۔ اب جن دستوں کو اس نے حملے اور سوچی سمجھی پسپائی میں استعمال کیا تھا، انہیں وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر ٹیکریوں کی اوٹ میں سوار دستے کے پاس لے گیا۔
सवार दस्ते में सिर्फ 300 सवार थे। तारक बिन ज़ियाद ने सवार और प्यादा दस्तों को हुक्म दिया कि टीकरियों की ओट में इंतहाई तेजी से आगे निकल जाएं और उंदलस की फौज पर अकब से हमला करें। थियोडोमीर के लिए तारक बिन ज़ियाद की यह चाल गैर मुतवक्के थी। उसका ख्याल था कि उसका अकब महफूज है। तारक बिन ज़ियाद ने अकब से हमले की क़यादत खुद की थी। उसके दोनों सालार मुगीस अल रूमी और तरीफ बिन मालिक सामने से उंदलसी फौज से बरसरे पेकार थे और तारक बिन ज़ियाद के अकबी हमले के मुंतजर। तारक बिन ज़ियाद 300 घुड़सवारों और लगभग 2000 प्यादों के साथ अकब से उंदलसियों पर झपटा तो पेशतर इसके कि उनके जर्नैल थियोडोमीर को पता चलता कि उसकी फौज पर पीछे से क्या आफत टूट पड़ी है। उसके कमोबेश 2000 आदमी कट चुके थे और उनमें से जो मरे नहीं थे वो होलनाक और करबनाक चीहों से अपनी फौज पर दहशत तारी कर रहे थे। उंदलसी फौज में भगदड़ बपा हो गई। मुगीस अल रूमी और तरीफ ने तारक बिन ज़ियाद के पहले से बनाए हुए प्लान के मुताबिक अपने दस्तों को और महफूजा के दस्तों को भी उंदलसी फौज पर पहले से ज़्यादा शिद्दत से चढ़ा दिया। उंदलसी सवारों के घोड़ों ने अपनी फौज के लिए अलग मसला खड़ा कर दिया था। तारक ने हुक्म दिया था कि दुश्मन के घोड़ों को जख्मी नहीं करना, घोड़ों को अपनी ज़रूरत के लिए सही और सलामत पकड़ना था। घोड़ों के सवार जख्मी हो कर गिरते थे तो घोड़े बेलगाम होकर इधर उधर भागते दौड़ते और अपनी फौज को रोनते फिरते थे। तारक बिन ज़ियाद के तीरंदाजों ने उंदलसियों के लिए अपनी ही मुसीबत खड़ी कर रखी थी। वो दरख्तों से उतरते थे और करीबी दरख्तों पर चढ़ते और ऊपर से तीर चलाते थे। थियोडोमीर अपनी फौज की भगदड़ में पिसा जा रहा था। उसकी तरतीब बिखर गई थी। उसके हकाम किसी को सुनाई नहीं दे रहे थे। उसकी फौज ने फर्दन फर्दन होकर भागना शुरू कर दिया था। उसकी फौज की आधी नफरी तो कट चुकी थी। कोई जख्मी गिरता तो प्यादों और घोड़ों के कदमों तले कुचला जाता था। जूलियन ने मुगीस अल रूमी से कहा, चंद एक जांबाज निकालो जो थियोडोमीर को जिंदा पकड़ लाएं। लड़ाई की सूरत देख रहे हो, मुगीस ने कहा। इस हाल में उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं। मुझे 6 बर्बर दे दो, ओपास ने कहा। मैं तुम्हें अपने मुहाफिज दस्ते के 4 मुहाफिज दे देता हूँ, मुगीस अल रूमी ने ओपास से कहा। वैरसा का भाई ओपास वहाँ 4 आदमी जो घोड़ों पर सवार थे साथ लेकर चल पड़ा। थियोडोमीर का एक नायब उसे कह रहा था, क्या तुम दुश्मन के हाथों मरने की तैयारी कर रहे हो? क्या रह गया है हमारे लिए? क्या तुम मुझे यहाँ से निकल भागने का मशवरा दे रहे हो? थियोडोमीर ने नायब से पूछा। झंडा लपेटो और निकलो, नायब ने कहा। आधी फौज कट गई है, बाकी भाग रही है। थियोडोमीर सब कुछ देख रहा था। मुसलमानों का कहरो गजब भी देख रहा था। मुसलमानों ने अपने से दुगनी फौज पर दहशत तारी की और फिर उस फौज को काटना शुरू कर दिया। खुद थियोडोमीर पर खौफ तारी था। उसकी नजात की एक ही सूरत रह गई थी कि भाग निकले। उसने इस सूरत हाल को कबूल कर लिया और अपने परचम बरदार से कहा कि वो परचम लपेट कर नीचे कर ले। लहराता हुआ परचम उसकी निशानदही कर रहा था। परचम गायब होते ही थियोडोमीर की बाकी मांदा फौज का रहा सहा दमखम भी खत्म हो गया और देखते ही देखते मैदान जंग में लाशें रह गई और कराहते हुए जख्मी रह गए, जिनमें से बाज उठने और चलने की कोशिश करते गिरते और अपने जिस्मों को घसीटते थे। उंदलसियों के घोड़े इस भयानक मंजर से बेनियाज इधर उधर टहल रहे थे या चर चुग रहे थे। घोड़ों को पकड़ लो, तारक बिन ज़ियाद ने कहा, और माले गनीमत इकट्ठा कर लो। थियोडोमीर उंदलस का मंजा हुआ जर्नैल फरार हो चुका था। कुछ दिनों बाद शाह उंदलस राडरक अपने जर्नैल थियोडोमीर का पैगाम पढ़कर गुस्से से आग बगोला हो रहा था। वो इस वक्त अपने दारुल हुकूमत तलीतला में नहीं था। वो तलीतला से कई दिनों की मुसाफत दूर एक शहर पलपलूना में था। उस इलाके में जर्मनी के कुछ लोग आबाद थे। उन्होंने उंदलस के लोगों पर अपना असर और रसूख पैदा करके बगावत करा दी थी, जो बड़ी संगीन सूरत एख्तियार कर गई थी। मुर्रहू ने राडरक को जहां ऐशो इशरत और बदी को फरोग देने वाला बादशाह लिखा है, वहां यह भी लिखा है कि वो मैदान जंग में कवि से कवि दुश्मन के लिए आसमानी बिजली बन जाने वाला जंगजू था। वो अपने शाही वकार पर जरा सी भी आंच बर्दाश्त नहीं करता था। बागियों के लिए वो मौत का फरिश्ता था। उसे पंपलोना के इलाके में बगावत की इत्तला मिली तो अपने किसी जर्नैल को कुछ फौज देकर वहां भेजने की बजाय वो खुद फौज लेकर चला गया। बागियों ने मुकाबला तो किया, लेकिन राडरक के कहरो गजब को बर्दाश्त ना कर सके। राडरक ने उस मार्के में जिंदा रहने वाले बागियों को भागने ना दिया। उनके लीडर को गिरफ्तार कर लिया, जो उंदलस का बाशिंदा नहीं था। उसके चंद एक साथी भी पकड़े गए और अब सिर्फ ये बागी ही नहीं, बल्कि उनके घरों की औरतों पर भी अताब नाजल हो रहा था। बागियों को ऐसी जालिमाना अजियतें दी जाती थीं जिनसे वो जीने के काबिल नहीं रहते थे, लेकिन वो मरते भी नहीं थे। राडरक उन्हें मार मार कर जिंदा करना चाहता था। वो जब बेहोश हो जाते थे तो राडरक के हुक्म से उन्हें एक मैदान में फेंक दिया जाता था।
اور शहर के लोगों को बुलाकर मैदान में खड़ा किया जाता और एक आदमी ऐलान करता, ये बागी हैं, गद्दार हैं, ये शहनशाह उंदलस के कहर से वाकिफ नहीं थे। हर रोज आकर इनका हाल देखो और इबरत हासिल करो और डरो शहनशाह उंदलस के इताब से, ये बागी हैं, गद्दार हैं। इनकी औरतों के साथ तो बहुत ही शर्मनाक सलूक हो रहा था। रात को उन्हें बरहना करके राडरक के दरबार आम में नाचने पर मजबूर किया जाता था। साथ ही साथ उन्हें कोड़े मारे जाते थे। राडरक वहां मौजूद होता था। यह दरबार आम था, इसलिए इंतजामी और फौज के अफसर भी वहां मौजूद होते थे। वो उन औरतों के साथ शर्मनाक हरकतें करते और कहकहे लगाते थे। आहर शराब में बदमस्त होकर ये अफसर औरतों को अपने साथ ले जाते थे। एक तारीख नवीस एलमकारे ने एक नोहेज लड़की एस्टोरिया का जिक्र तफसील से किया है। उसकी उम्र 14-15 बरस थी। वो बागियों के लीडर की बेटी थी। उस कमसन लड़की को राडरक ने अपने लिए रख लिया था और उसके साथ वो वहशियों जैसा सलूक कर रहा था। पम्पलोना में जहां वो रिहाइश पजीर था, वहां से अक्सर उस लड़की की चीखें सुनाई देती थी। राडरक बागी लीडर से इंतहाई जालिमाना तरीके से इंतकाम ले रहा था। शाम के बाद का वक्त था। उस रात भी दरबार आम का हंगामा था। बागियों की औरतों को बरहना हालत में नचाया जा रहा था। कमसन एस्टोरिया को राडरक ने अपने घुटनों पर बिठा रखा था। शराब पानी की तरह बह रही थी। इतने में राडरक को इतला दी गई कि तलीतला से थियोडोमीर का कासद आया है और फौरन मिलना चाहता है। राडरक के इशारे पर कासद को अंदर बुलाकर उसके सामने खड़ा कर दिया गया। कासद ने तहरीरी पैगाम उसके हवाले कर दिया। उसने पैगाम अपने एक मुशीर को देकर कहा कि उसे पैगाम पढ़कर सुनाया जाए। उसने ताली बजाई और दरबार में ऐसी खामोशी तारी हो गई जैसे वहां कोई भी नहीं। शहनशाह उंदलस की खिदमत में सलामो आदाब। शहनशाह के इस गुलाम ने शाही खानदान की आन और मुल्क के वकार की खातिर हर लड़ाई अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ी और जीती है। मुशीर पैगाम बुलंद आवाज से पढ़ने लगा। जहां कहीं बागियों ने सर उठाया, शाही खानदान का यह गुलाम मौत का फरिश्ता बनकर पहुंचा और बागियों को मौत के घाट उतार दिया। कोई बता दे कि थियोडोमीर ने कौन सा मैदान हारा है। मगर ये कोई जिन और भूत थे जिन्होंने मेरी आधी से ज्यादा फौज हलाक कर डाली और बाकी फौज मैदान छोड़कर भाग गई है। क्या तुम सही पढ़ रहे हो? राडरक ने अपने घुटनों पर बिठाई लड़की को धक्का देकर पूछा। आधी फौज मारी गई, बाकी भाग गई। कहाँ? क्या लिखता है वो? आगे पढ़ो। वो 4 जहाजों में आए और जहाजों से उतरकर उन्होंने जहाजों को आग लगा दी। मुशीर पैगाम पढ़ने लगा। मुझे फौरन इत्तला मिल गई और मैं अपनी सारी फौज लेकर पहुंच गया। उनकी तादाद मेरी फौज से आधी थी। मैंने उन सब को काट देना था, लेकिन वो ऐसे तरीके से लड़े कि मेरी फौज पर दहशत तारी हो गई। दरख्तों से तीर, चट्टानों से तीर और कोई तीर खता नहीं जाता था। उनका एक भी घोड़सवार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे अकब से न जाने घोड़े कहां से आ गए। उनके सवारों ने मेरी फौज पर ऐसा हमला किया कि संभल कर पीछे मुड़ने की मोहलत ही न दी।